أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور ويسر لي أمري میرا کام آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي تاکہ وہ میری بات سمجھ لے واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما. Moses said, My Lord, expand for me my breast with assurance, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech, and appoint for me a minister from my family. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. So why were there not among the generations before you those of enduring discrimination, forbidding corruption on earth, except a few of those we saved from among them? But those who wronged pursued what luxury they were given therein, and they were criminals. And your Lord would not have destroyed the cities unjustly while their people were reformers.那么，为什么在你们之前的几代人中，除了我从他们当中拯救的少数人之外，没有那些在地球上禁止腐败的持久歧视的人呢？但那些不公正的人却追求其中所给予的奢侈，他们就是罪犯。11:116，古兰经。اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو دل سے متوجہ ہو کے سنے، جو دل سے متوجہ ہو کے نماز پڑھے، دل سے متوجہ ہو کے کام کرے. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہودیوں کو یہودیوں کے پیچھے چلنا تھا، عیسائیوں کو عیسائیوں کے پیچھے چلنا تھا، مسلمانوں کو یہ بلوچیوں کو بلوچیوں کے پیچھے، سندھیوں کو سندھیوں کے پیچھے، اور پنجابیوں کو پنجابیوں کے پیچھے، اور پٹھان کو پٹھانوں کے پیچھے چلنا تھا، اور اہل سنت، اہل حدیث اور اہل دیوبندی اور اہل بریلوی اور ان کو ان کے پیچھے چلنا تھا، تو پھر یہ ہدایت کی کتاب کس لیے ہے؟ پوری دنیا کو اس کے اوپر سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے. اس کو ہدایت کی کتاب کہتے ہیں. میرے دل پہ، میرے دماغ پہ، میرے آپ پہ ایمان نہیں لانا، ایمان اللہ اور ان کے رسول پہ لانا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام پہ، ساری کتابوں پہ، جنت دوزخ پہ، اللہ پہ، فرشتوں پہ. مین جو ہیں وہ اللہ ہیں. وہ عیسائی نے وہ عیسائیوں پہ لانا تھا، تو پھر یہ پھر سب نقل پہ چل رہے ہیں. تو ان کی کتاب تورات، زبور، انجیل ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس پہ چلنا ہے. اگر اس پہ نہیں چلنا تو اس کو. خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الله من جميع أتباع الدين بالولادة دون دراسة كاملة وإيمان قبول كتابه النهائي لتوجيه القرآن الكريم لتعليم الطريق الصحيح لكل السلع الموجودة في هذا العالم. لمصلحتك المذكورة أيضا بالتفصيل في القرآن الكريم والتجارة والأعمال لرجل العالم كله. كل مراحل الحياة شؤون، زواج، مرض، صحة، أسر، مثال للنجاح العالمي أيضا ومذكور في القرآن لجميع المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين المؤمنين بالله. نزلت الكتب الدينية المقدسة القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل. قوا أنفسكم وأهليكم النار.
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں سے بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی آخری کتاب ہدایت قرآن کو قبول کریں تاکہ ہر اس چیز کے لیے صحیح راہ کی تعلیم حاصل کی جائے جس کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجارت اور کاروبار، زندگی کے ہر مرحلے میں معاملات، شادیاں، بیماری، صحت، خاندان، دونوں دنیا کی کامیابی کی مثال بھی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں نے نازل کیا مذہبی مقدس کتابیں۔ قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ Last Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, Allah, requesting to all by birth religion followers without complete study and faith to accept his final book of guidance Quran for right path education. For every commodities which in this world for your benefit also mentioned in details in Quran. Trade and business for whole world mankind, every life stages, affairs, marriages, sickness, health, families, both world success example also and mentioned in Quran for all Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah, revealed religious holy books Quran, Taurat, Zabur or Injil. Save own self and your families from hellfire. میرے باپ سے، میری ماں سے، میرے بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو لہٰذا اللہ نے سب کو بنایا، رشتے بنائے، سب سے اوپر رشتہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہم کو بنایا، یہ آنکھ کان دل دماغ دیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم بہت کم شکر کرتے ہو، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو ہے وہ اللہ نے ہدایت کی کتاب اتار دی ہے، سچائی کی کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتوں کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اور منصف تلاش کروں۔ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ جس نے بنایا دنیا اس کی بات نہیں سنتے۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے گا۔ اور کیا میں باتیں آتی ہیں میں بھول جاتا ہوں ریکارڈنگ کے ٹائم پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہودیوں پہ لانا تھا اور مسلمانوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں نے اپنا امیج خراب کیا آپس میں لڑ جھگڑ کے، تو دین کہاں سے پھیلے گا؟ یعنی کہ اللہ کے رسول کے دین و اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ خود مسلمانوں نے، مشرک منافقوں نے دیا ہے۔ جزاک اللہ کفار مکہ، یعنی کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور روز قیامت کو جزا کو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ وہ جو ہے پوری دنیا میں دین اسلام کا کدھر گراف جا رہا ہے، اور لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دراصل اللہ نے جو آپس میں اختلاف رکھا ٹیسٹ کے لیے رکھا۔ سورہ ملک میں اس کا ذکر ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو وہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کو پڑھنے سننے سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو اپنی زبان میں سنیں سمجھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے۔